اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی میں نے آپ سب کو میوٹ کر دیا تھا، اسی لیے آپ لوگ کے سلام کا جواب نہیں آ رہا تھا. چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا، ختم کر دیا سورۃ المائدہ، اور میرے خیال میں یہ تھا کہ چلیں کمپلیٹ ہو گیا تو آج ہم لوگ انشاءاللہ وہ ریویو آف دا سیشن کریں گے. آپ لوگ اپنی اپنی پریزنٹیشنز کریں گے. یس آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ پریزنٹیشنز، لیکن ہمارے لیسن میں لاسٹ ٹائم 5 نام آئے تھے اللہ کے، جس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے 4 اس میں سے آلریڈی ڈیٹیل میں کیے ہوئے تھے: الرقیب، الشہید، العزیز اور الحکیم. تو اللہ کا شکر ہے یہ عارفہ یہاں بیٹھی تھیں، اور عارفہ نے جزاک اللہ خیر عارفہ ٹو برنگ ٹو مائی اٹینشن کہ ہم نے جو الرزاق، اس میں الرزاق کا لفظ نہیں تھا لیکن رازقین کا لفظ تھا. تو انہوں نے مجھے یاد دلا کہ رازقین جو ہیں وہ بھی تو رزق دینے والا ہے، تو ہم نے کہا چلیں الرزاق کر ہی لیتے ہیں نا. سو انشاءاللہ بیفور ہم اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کریں، ہم لوگ اللہ کے بیوٹیفل نیم الرزاق کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم وہ سٹارٹ کریں، ہم امینہ کی نند کے لیے دعا کر لیتے ہیں. جلو ماں جن کا نام زلیخا تھا، اور جلو ماں جن کا آج صبح آپ سب نے پڑھا اور سب نے اس میں اپنی اپنی کنڈولنس بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم بھی دعا کر لیتے مل کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ یا اللہ جلو ماں کی، زلیخا کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے، ان کی سب خطاؤں کو درگزر فرما، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان سب کو صبر دے اور حوصلہ دے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں. ماشاءاللہ بہت سویٹ تھیں جلو ماں، انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری ماشاءاللہ، بہت سویٹ تھی، مطلب کسی کو کوئی تنگ کرنا کوئی وہ کچھ بھی نہیں تھا. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر تھیں اور ان کی اپنے بیٹے کے پاس تھیں، اور مطلب ریہیب میں تھیں. ظاہر ہے طبیعت ان کی اچھی نہیں تھی، اور ماشاءاللہ آئی ہرڈ کہ وہ 90 ایئرس سے اوپر ہو گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جتنی لمبی زندگی تھی اتنا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ عبادت کر سکیں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور ہم سب کو بھی ایمان کی زندگی دے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کر دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام الرزاق کو. الرزاق کو نارملی جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں دا ٹوٹل پرووائڈر یا دا کمپلیٹ پرووائڈر کہتے ہیں، دا آل سپلائر جو سپلائی کرنے والا ہے ہمیں، دا سسٹینر یعنی جو ہم کو سسٹین کرتا ہے. اور اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہی ہے کہ جو رزق دینے والا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بار بار رزق دینے والا ہے، مکمل رزق دینے والا ہے الرزاق. تو اب بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق اور کے بارے میں ذکر کیا ہے. میں رزق دیتا ہوں جس کو چاہے، رزق دیا جتنا چاہے، مطلب جو بھی سب چیزیں اللہ تعالیٰ بولتے رہتے ہیں ہر بندے کے بارے میں، ہر کریچر کے بارے میں رزق کا بولتے رہتے ہیں. لیکن الرزاق کا جو لفظ ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے. On only one occasion in the Quran. سورہ الزاریات میں آیا ہے. الزاریات سورہ نمبر 51 ہے اور اس کی آیہ نمبر 58 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، مطلب وہ آیت تھوڑی لمبی لیکن این میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ وہی ہے رزاق، وہی ہے بار بار رزق دینے والا، کامل مکمل رزق دینے والا، تمام رزق دینے والا. رزاق کا یہ مطلب ہے. ذو القوۃ المتین یعنی کہ وہ پوزیسر ہے، وہ قوت والا ہے. متین یعنی کہ وہ فرم اسٹرینتھ والا ہے، وہ بہت سخت کیا بول سکتے ہیں اس کو، قوت یعنی قوت تو مطلب طاقت ہے، اور متین کا مطلب ہے فرم، یعنی بہت فرم اسٹرینتھ والے ہیں. پتہ نہیں اردو میں کیسے بولوں گی، چلیں کوئی بات نہیں. تو الرزاق کا جو لفظ ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ رازق یا رزاق، اس کے روٹ لیٹرز ہیں را زا قاف، را زا قاف. اس کا مطلب یہ روٹ اٹ سیلف جو ہے قرآن میں اپیئر کتنی دفعہ ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا رزاق صرف ایک دفعہ ہے، لیکن یہ روٹ کتنی دفعہ اپیئر ہو رہا ہے؟ 123 ٹائمز. 123 times in 4 derived forms. 4 forms میں یہ آ رہا ہے، اور وہ 4 forms میں کیا ہے؟ 61 times جو ہے form 1 ہے، یعنی رزق یرزقو رزقن، ٹھیک ہے، رزق یرزقو اس فارم میں آ رہا ہے 61 times. یہ کیا ہے؟ فارم 1 ہے، ورب فارم 1 ہے. آپ سب فارمز پڑھ چکے ہیں. اچھا، ایک دفعہ آتا ہے صرف یہ جو میں نے بتایا رزاق،
اور 55 ٹائمز آتا ہے ایز اے ناؤن. وہ پہلا ورڈ تھا, یہ ناؤن ہے. ناؤن میں کتنی دفعہ ہے؟ 55 ٹائمز. اور رزق یعنی رزق کا لفظ ہے. اور 6 دفعہ آتا ہے, جو باقی 6 بچ گئے 123 میں سے, وہ آتا ہے ایکٹیو پارٹیسپل یا اس کو کہہ رہے ہیں اسم الفاعل. اسم الفاعل یعنی ابھی جو ہم نے پڑھا خیر الرازقین, وہ ہے اسم الفاعل رازقین. ٹھیک ہے, اسم الفاعل یعنی اس فاعل سے اسم بنایا ہے, یعنی جو رزق دینے والا. اب یہ چیزیں کیا پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں؟ جو را, زا اور قاف, یہ 3 چیزوں کو پوائنٹ کرتی ہیں, مینلی 3 چیزوں کو, کہ ٹو ریسیو سم تھنگ بینیفیشل یعنی کوئی فائدے کی چیز حاصل کرنا. نمبر 2, کوئی شیئر ریسیو کرنا, اے پورشن یا اے شیئر, کوئی بھی, یا زیادہ یا کم, مطلب وہ کم ہو یا زیادہ ڈزنٹ میٹر, لیکن ایک حصہ ریسیو کرنا, اس کو بھی رزق کہتے ہیں, رزاقہ. اور پھر تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ it is provided or supplied with means of subsistence, یعنی کہ ہماری رہنے کا اور زندگی کا اور زندہ رہنے کا, خاص کر آپ کہیں کہ سسٹین کرنے کے لیے, یا ضروریات زندگی کے لیے کوئی چیز جو سپلائی ہوتی ہے, جو جیسے رزق ہمیں سپلائی ہوتی ہے, ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے. تو یہ 3 اس کے مین میننگز ہیں. تو لنگوسٹیکلی جب ہم الرزاق کو دیکھتے ہیں تو رزاق کا سٹرکچر کیسا ہے؟ انٹینسیفیکیشن ہے, یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی کمپلیٹ, مکمل, کامل وے آف پرووائڈنگ سسٹیننگ, یعنی کہ سب سے زیادہ سسٹین کرنے کے لیے, جو سب سے زیادہ یعنی اپنی مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق پورا رزق فراہم کرنے والا. سمجھ میں آگے؟ ہر چیز میں آپ دیکھیں الرزاق سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. الرزاق جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے جسم کے لیے, ہمارے سول کے لیے, ہماری نفس کے لیے, اور ہمارے مائنڈ کے لیے, ہمارے برین کے لیے, ہمارے دماغ کے لیے, ہماری سوچنے کے لیے قوت, ہماری عقل کے لیے, سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے الرزاق ہے, وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا پرووائڈ کر رہا ہے, سب کچھ. وہی ہے کہ جس نے تمام نرشمنٹ کے جو پروویژن کے جو مینز ہیں, جو ذرائع ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کرتا ہے نا. الرزاق جو ہے وہ اپنی سلیوز کو, اپنے بندوں کو سسٹیننس دیتا ہے, چاہے وہ کتنے بھی ہوں, چاہے ان کی ضرورت کتنی ہو اور وہ خود کتنے ہو. تمام ضروریات اور تمام لوگوں کو, تمام صرف انسانوں کو نہیں, کریچرز کو پرووائڈ کرتا ہے. بلیورز کو بھی کرتا ہے, یعنی مومنوں کو بھی کرتا ہے, مسلمانوں کو بھی کرتا ہے, اور ڈس بلیورز کو بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے, یعنی کافروں کو بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے. برے لوگوں کو بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے, اچھے لوگوں کو بھی وہی پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ سب کے لیے ایک تو کریٹ کرتا ہے سسٹیننس, اور سب کے لیے کرتا ہے, یعنی تمام لیونگ کریچرز کے لیے, جتنے بھی, چاہے وہ انسان ہو, چاہے جن ہو, چاہے جانور ہوں, چاہے کہتے ہیں حشرات الارض کہتے ہیں, کیا انسیکٹس ہوں, کوئی بھی, ان سب کے لیے بھی اللہ پرووائڈ کرتا ہے. تو الرزاق کون ہے؟ ہمیں رزق دینے والا, لیکن وہ اسی طرح ڈیلیور کرتا ہے, اور اتنا ہی ڈیلیور کرتا ہے جتنا وہ چاہے. یرزق من یشاء, جتنا وہ جس کو چاہے ان کو اتنا دیتا ہے. تو جب ہم اپنے ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں, وومب میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی وہ ہمیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی بھی وہ ہماری رزق کا انتظام کرتا ہے. ہم کھا نہیں سکتے, ہمارے لیے دودھ مہیا ہوتا ہے, ہمارے لیے اور چیزیں مہیا ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد وہ ہمیں رزق دیتا ہے اس دنیا میں, جب تک ہم زندہ ہیں, ہماری پوری زندگی میں وہ ہمیں رزق فراہم کرتا ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی وہی رزق فراہم کرے گا, وہ خوبصورت رزق جس کا ہم سنتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. رزق ہے کیا چیز؟ رزق کے ملٹیپل میننگز ہیں. پہلا اس کا جنرل میننگ ہے, یعنی اس کی جو جنرل سسٹیننس, یعنی اس کی جو آؤٹ ورڈ ڈیفینیشن ہے, یعنی جو فزیکل ویلتھ ہے, جو مٹیریل ویلتھ ہے, جو ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں گھر دیا, گاڑی دی, ہمیں سب کچھ, جو کچھ بھی دیا, ہمیں پیسہ دیا, جو ہمیں ان لائک اے گفٹ. یہ رزق جو ہے یہ ہمیں اپنا ایفرٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ہبا, یعنی گفٹ. ہبا یعنی وہ وہاب بھی ہے, وہ گفٹ دیتا ہے, لیکن یہاں پر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ٹھیک ہے, گفٹ ہے, بغیر مانگے دیتا ہے یہ بھی, لیکن اس میں ہم نے اپنی محنت کرنی ہوتی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ہے جو باہر کی چیزیں ہم کہتے ہیں, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, بزنس ہے. لیکن رزق جو ہے انورڈ سسٹیننس کے لیے بھی ہوتا ہے, یعنی جو ہماری ایمان کو مضبوط کرتا ہے, ہماری ایمان کو فائدہ دیتا ہے, ہماری روح کو دیتا ہے, ہمارے دل کو دیتا ہے, ہماری ہارٹ کو, ہماری نفس کو, یعنی ایموشنل سسٹیننس کے لیے بھی, ہماری مائنڈ کے لیے اور ہمارے ہیلتھ کے لیے. یہ سب چیزیں جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
کہتا ہے کہ رزقا کا مطلب یہ ہے، لیکن اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں ان سب چیزوں کے متعلق کہ یہ سب چیزیں الرزاق یا اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں. اور یہ جو چیزیں جو ہماری مائنڈ، ہماری ایمان، ہمارے سول کے لیے، ہمارے ہارٹ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس میں وہ چیزیں بھی انکلوڈ ہو سکتی ہیں، یعنی ہمارا وزڈم، ہمیں جو حکمت دی اللہ نے، ہمیں جو عقل دی ہے اللہ نے، ہمیں جو سکلز دی ہیں اللہ نے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری جو گڈ مینرز ہیں، ہماری جو سیکیورٹی ہے، جو پیس آف مائنڈ ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذہنی سکون دیا ہے، جو ہماری جو اسپرچول سکون یا روحانی سکون ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، اور ہمیں روحانی طور پہ بڑھاتے بھی آگے، ہماری انہانسمنٹ بھی کرتے ہیں اسپرچول. وہ سب بھی کون کر رہا ہے؟ الرزاق کر رہا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنے جائیں تو ہم کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے ایسا رزق مانگنا چاہیے جو ہمارے سولز کو پیوریفائی کر دے، تزکیۃ النفس میں ہماری ہیلپ کرے، جو ہمیں گائیڈ کرے اور ہماری ایمان کو مضبوط کرے اور زیادہ فرم کرے، انکریز کرے ہمارے ایمان کو، ہمارے علم کو انکریز کرے. تو جو آؤٹ ورڈ سسٹیننس ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، مٹیریل پروویژن ہوتا ہے، اور وہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ کھانا پینا نہ ملے تو ہم زندہ رہیں گے، تو کھانا پینا رہنا سب کچھ ضروری ہے، لیکن وہ ایک تو ضروری ہے لیکن ٹیمپرری ہے وہ. لیکن وہ رزق جو ہمارے اندر کا ہے، جو ہمارے روح کو کرتا ہے، وہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھ ہمیں آخرت کے لیے بھی کام آئے گا. آخرت میں وہ نہیں ہوگا لیکن ہمارے اس کے جو عمل ہوگا وہ ہمیں کام آئے گا. اچھا، کویشچن آتا ہے کہ رزق کے لیے ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں تو کیا رزق فکسڈ ہے؟ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں رزق کے لیے کیا دعا کریں، رزق کیا فکسڈ ہے؟ تو عبداللہ ابن میں نے لکھا نہیں، عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، لیکن انہوں نے، میں نے صرف عبداللہ لکھ لیا یہاں پر، انہوں نے ریکارڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو ایک، ہاں جو لمبی ایک آتا ہے، عبداللہ ابن عمر کی ہے شاید، یہ مجھے یاد نہیں ہے. صحیح بخاری میں لمبی سی ایک ہے جس میں وہ پورا سول کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر اس میں، صحیح بخاری میں ذرا چیک کر لیں، اس میں آخر میں پھر یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک اینجل کو بھیجتے ہیں، ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو آرڈر کرتے ہیں، اور اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ 4 چیزیں لکھ لیں جو قدر میں ہے، 4 چیزیں لکھ لیں. اس کی پروویژن، اس بچے کی جو ووم میں ہے اس کی پروویژن لکھ دے، اس کا ایج لکھ دے، اس کی ویدر کے وہ اس کا اینڈ جو ہے، اس کی ایج یعنی اس کی لائف، اس کی ڈیتھ، اس کا پروویژن، اور اینڈ میں وہ بلیسڈ ہوگا یا وہ ریچڈ ہوگا، مطلب کہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا کیا ہوگا. جب یہ سی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سول کو بریتھ کرے، روح کو اس کے اندر پھونک دیا جاتا ہے. صحیح بخاری میں نے اپنے جب میں نے قدر کی بات کی تھی اس میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی تھی، آئی تھنک وہ پورا ایک قدر پہ پورا لیکچر تھا. تو اگر ہماری رزق اگر لکھی جا چکی ہے پہلے دن سے، ہمارے پیدا ہونے کے پہلے سے لکھی جا چکی ہے، تو پھر ہم اس میں کیوں محنت کریں؟ وائی ورک؟ اور ہم کیوں دعا کریں؟ سب سے بڑھ کے بات یہ کویشچن لوگ پوچھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا، یہ سمجھنا ہے کہ رزق جو ہے وہ قدر کا حصہ ہے، وہ قدر ہے، وہ ڈیوائن ڈکری ہے، اور وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، کسی اور پیغمبر کو بھی معلوم نہیں تھا، اور ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے. تو اسی لیے جب ہم دنیا کی رزق حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کچھ ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب کچھ لکھ کے رکھ دیا ہے اور وہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. نہیں، اس کے لیے سٹل ہمیں محنت کرنی ہے اور باقی توکل اللہ پہ کرنا ہے. تھوڑا سا اس پہ ریفلیکٹ کر لیتے ہیں. کسی لیول پہ ہمیں یہ انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس انف نہیں ہے، بچوں کے لیے کیا کریں گے، بلز کیسے پے کریں گے، ہماری جاب نہ چلی جائے، ہمارا بزنس نہ بیٹھ جائے، بینکرپٹ نہ ہو جائے، ہم کیا کریں گے. تو اس میں ہم وری کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں ہم اور آپ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن رسک ایک چیز ہے جس کے لیے وری کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. تو اسی لیے اس سے ریلیز کیسے ہی آ سکتا ہے؟ صرف ایسے ہی آ سکتا ہے کہ جب ہم الرزاق پہ اپنا بھروسہ کریں اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی ایسا سنگل کریچر بھی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے پرووائڈ نہیں کیا ہوا ہے، وہی صرف پرووائڈر ہے اور اسی سے مانگنا ہے. تو دعا ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا یہ کرنا ہے، یا اللہ ہمیں رزق حلال دے، اور یا اللہ ہماری رزق میں برکت دے.
جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے رچ ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ان کے وہ ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، اس کے ذہن میں نا یہ بات ڈال دو، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنا امیر ہے، اس کا گھر فلاں جگہ پہ، میرا گھر چھوٹا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، میری گاڑی چھوٹی ہے، پرانی ہے، اس کا یہ سب کچھ انسان وہ ایک سیڈ پلانٹ کرتا ہے، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اگر ہم اس کو اسی وقت نہیں روکیں گے، اس حسد کو، اس کمپیئر کرنے کو، اس کمپٹیشن کو اگر ہم نہیں روکیں گے، تو وہ جو ہے وہ سیڈ جو ہے فوراً سپریڈ ہوتا ہے ویڈ کی طرح، جیسے ویڈ جو ہے وہ سپریڈ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم ڈاؤٹ کرنے لگ جائیں گے ہر وقت کہ اللہ نے تو ہم پہ یہ فیور نہیں کیا ہے، ناشکری کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو آپ جھٹلائیں گے، کس کس اے جن و انس دونوں کے لیے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو. نیچے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کاسٹ میں جو سوشل طور پہ نیچے ہیں، اس کا مطلب کسی کو نیچے کر کے نہیں دیکھنا ہے، نیچا کر کے نہیں دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس آپ سے کم ہے، جن کے پاس آپ سے کم ہے، اور ان کو مت دیکھو جو آپ سے، جن کے پاس آپ سے زیادہ ہے. اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ اٹ از مور سوٹیبل فار یو، آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس کو کم نہ سمجھیں، اپنے سے نیچے دیکھیں، اپنے سے اوپر نہ دیکھیں، اور جو بھی نعمت ہے اس کا شکر ادا کریں. اس کی بہت ساری میرے پاس انسٹنسز ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو میں دے سکتی ہوں، لیکن ابھی میں اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ ابھی ہمارا آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا کریں گے اور پھر ہم اپنی پریزنٹیشنز کریں گے انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویلتھ یا ریچنس یا مال و دولت اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس پوزیشن زیادہ ہو، آپ کے پاس ویلتھ زیادہ ہو، یا آپ غنی ہیں. رادر ٹرو ویلتھ کیا چیز ہے کہ آپ کو کنٹینٹمنٹ آف دا سول ہو، یعنی آپ کے سول میں آپ کو قناعت ہو، آپ سمجھتے ہیں آپ قناعت ہو، آپ قانع ہو. تو اگر آپ کے دل میں کنٹینٹمنٹ ہے تو آپ تھوڑے سے بھی قناعت پسند رہیں گے، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو بھی آپ قناعت سے رہیں گے. عمر ابن عوف نے رپورٹ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائے اللہ کی قسم، میں آپ کے لیے پاورٹی سے نہیں ڈرتا ہوں، غربت سے نہیں ڈرتا ہوں. جس چیز سے میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو دنیا کی دولت دی جائے گی جس طرح پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور آپ اس میں کمپیٹ کریں گے، آپ ایک دوسرے سے اس میں مقابلہ کریں گے جس طرح ان لوگوں نے مقابلہ کیا. اور پھر کیا ہوگا، جس طرح وہ لوگ روئن ہو گئے، جس طرح وہ لوگ تباہ ہو گئے، اس طرح آپ بھی تباہ ہو جائیں گے. یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اپنے امت کے لیے فرمایا کہ مجھے یہی ڈر لگتا ہے. کیونکہ جب پاورٹی ہوتی ہے تب ہم ڈفرینٹ قسم کے مصائب جھیل رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پاس ویلتھ آ جاتا ہے، ہم امیر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم ناشکری کرتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کی یاد سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، ہم بالکل نگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک رسک جو ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک ٹرائل ہے، ایک فتنہ ہے، ایک ہمارے لیے آزمائش ہے، اور ہماری پوری لائف جو ہے وہ ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو پیدا اس لیے کیا تاکہ میں دیکھوں، تاکہ میں آپ کو آزماؤں. تو آزمائش ہماری پوری زندگی میں ہوتی ہے. دیکھیں ہماری ویلتھ بھی آزمائش ہے، مال و دولت بھی آزمائش ہے، پاورٹی بھی آزمائش ہے، لیک آف ویلتھ بھی آزمائش ہے، اور مور ویلتھ بھی آزمائش ہے. دونوں ٹیسٹ ہیں. ہمارے اپنے اسپاؤسز بھی آزمائش ہے. میں نہیں کہہ رہی میرے اور آپ کے، لیکن ہر بندی کے لیے اور ہر بندے کے لیے اس کا اسپاؤس جو ہے وہ بھی آزمائش ہے. بچے بھی آزمائش ہے. جن بچوں کو ہم اتنا شروع سے اس کو اپنے وطن میں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دودھ پلاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، وہ بھی اپنے لیے آزمائشیں بن جاتی ہیں. اسی لیے ہیلتھ ہماری آزمائش ہے. کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی بھی صدمہ آتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. تو ہر چیز میں ہماری آزمائش ہوگی، لیکن ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ جب آزمائش بھی آتی ہے تو جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے کیا ونڈرفل ہے اس کے افیئرز. کیونکہ اور یہ صرف بلیور کے لیے ہے، بار بار انہوں نے کہا اٹ اپلائز ٹو نو ون بٹ دا بلیور. انہوں نے کہا اگر ان کو کوئی اچھا ہوتا ہے، جیسے مجھے اور آپ کو کوئی اچھی چیز ہو جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ہمارے کوئی جو چیز ہمیں ناپسند ہو، کوئی بری چیز ہو جائے، کوئی صدمہ ہو جائے، کوئی کلیمٹی آ جائے، تو پھر ہم اس کو صبر سے برداشت کرتے ہیں. تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں، یہ صحیح مسلم میں صبر اور شکر دو چیزیں ہیں جس پہ اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اب یہ ہے کہ ہم اس نام سے، اللہ کے اس نام الرزاق سے ہم کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. نمبر 1، قناعت کے ساتھ. وی شوڈ بی کانٹینٹ. ہمیں سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، ہمیں قانع ہونا چاہیے جب ہمیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملنے کی ہے، آپ کی قسمت میں نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں آئے گی. اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو کبھی بھی اٹ ول نیور کم یور وے. لیکن اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں ہے، اللہ نے لکھ دی ہے، تو وہ آپ کے پاس سے کہیں بھی نہیں جا سکتی. بیوٹیفل. اس پہ یقین رکھیں، اس پہ پورا پورا بھروسہ رکھیں. اور پھر اسی میں آگے حدیث میں complaining about your body or your wealth means کہ آپ نے الرزاق کے اگینسٹ کمپلین کیا ہے. اگر ہم کمپلین کریں، اگر میں بیمار ہوں اور میں کمپلین کیے چلی جا رہی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی اللہ نے جو ہمیں اب اتنے سال صحت دے دی، اب اس کے بعد اگر ابھی میں بیمار ہو گئی تو اس میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری کو ہماری آزمائش نہ بنائے، یا اللہ اس بیماری میں ہمیں شفا دے دے، یا اللہ ہمیں شکر سے کام لینے کی، صبر سے کام لینے کی توفیق دے. تو اسی لیے اسٹرائیو کس چیز کے لیے کرنا چاہیے، محنت اور جد و جہد کس چیز کے لیے کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا اس کے لیے ہم کنٹینٹ رہیں. اس کے لیے اگر ہم کنٹینٹ رہیں گے تو اس کا مطلب ہم قناعت سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا کیونکہ صبر اور شکر دونوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. سیکنڈ چیز ہم نے کیا کرنی ہے؟ ورک ہارڈ. ہم نے اپنی جتنی بھی ہماری رزق ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے خوب زیادہ محنت کرنی ہے، ایز اف کہ اگر ہم جتنی محنت کریں گے اتنی زیادہ ہمیں رزق ملے گی، اتنی حلال رزق ملے گی، اس میں برکہ ہوگی. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اللہ کے جو اللہ نے لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس سے کم بھی نہیں ملے گا، یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لیکن اٹ از گارنٹیڈ کہ جو اللہ نے لکھا ملے گا. لیکن یہ ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لیزی بن جائیں. رزق کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اور جو ہماری نیت ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اکارڈنگلی ہمیں دے گا. تیسری چیز یہ کہ ہمیں الرزاق کے ویز کو، الرزاق کے طریقوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام، ایک کام کہیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ جو روحانی کمفرٹ ہے وہ نہیں مل رہی، تو اسپرچل کمفرٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کمفرٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے تو ہم اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وہ کمفرٹ نہیں ملی، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے لیے بہتر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری جو کمفرٹ نہیں تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو محنت زیادہ کرا رہے ہیں، اور ایک ہائر گول اور بیٹر اسپرچل سٹیٹ میں، بیٹر روحانی سٹیٹ میں پہنچا رہے ہیں. تو اگر ہماری یہ ڈیپریویشن ہے یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہماری اسپرچل رسک ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہمیں یہ دے رہا ہے. نمبر 4 پہلے تھا انڈرسٹینڈنگ، اور یہ ٹرسٹنگ ان الرزاق. ہمیں اپنا پورا کا پورا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ پہ ڈالنا ہے کہ اللہ ہی ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے حلال رزق تو مل ہی نہیں رہا ہے، چلے میں حرام ہی کما لوں. یاد رکھیے کبھی بھی حرام سورس آف رزق پہ آگے نہ بڑھیے. کچھ بھی ہو آپ کوشش کریں کہ جب تک آپ کے اوپر ایسے نہیں ہو جائے کہ آپ کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. پھر بھی میں کہوں گی کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے اوپر اب ایسی حالت آ گئی ہے کہ اب اضطراب کی حالت آ گئی ہے. اضطراب کی حالت میں حرام جب کھا سکتے ہیں تو حرام شاید کمانا بھی اوکے ہوگا. میں اس کو کبھی بھی انکریج نہیں کروں گی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ رزق حلال ڈھونڈتے رہیں، اللہ تعالیٰ دے ہی دے گا. میرے پاس بہت سارے ایگزامپلز ہیں فرینڈس کے کہ جنہوں نے بالکل انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اینڈ دے سرچ فار رزق حلال اینڈ دے گاٹ اٹ. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم حرام کی چیز کھائیں گے تو اس سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. آپ کو یاد ہے وہ حدیث بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام پہنتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام ارن کرتا ہے، اور پھر یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کی دعائیں سنی جائیں گی. اس کے بعد اس کے بھی میرے پاس کچھ ایگزامپل ہیں، وہ ابھی میں نہیں دوں گی. بس جس طرح آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمیں اللہ اب تک رزق دیتا رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی دے گا. نمبر 5 پونڈر کریں کہ الرزاق نے ہمیں کیا دیے. کبھی کبھی ریفلیکٹ کریں، کبھی کبھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بلیسنگز، کتنی نعمتیں ہم پہ نازل کی ہیں، کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. ایک ایک چیز اگر آپ سٹارٹ کریں گے there is no end کہ آپ اس کو کاؤنٹ کیجئے. جسٹ پونڈر کریں، ایسے ہی بیٹھ کے سوچیں. کیونکہ ہمیں ایک کیلامٹی پہنچتی ہے ہم اپنے آپ کو پاگل کر لیتے ہیں. میری طرح میں بھی پھر رونا دھونا سب شروع کر دیتی ہوں. تو یہ نہیں کرنا ہے. رونا تو آتا ہے، رونا منع نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ اللہ نے اتنی ڈھیر ساری نعمتیں دی ہیں. جب آپ اپنے سچویشن کو کسی اس سے کمپیئر کریں جو جس کے پاس آپ سے کم ہے، پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کتنی زمینیں ہیں یہاں پر، کتنی زمینیں، کاؤنٹلیس بلیسنگز ہیں، فرٹائل لینڈز ہیں، ایگریکلچرل لینڈز ہیں، جس کا کوئی کیئر بھی نہیں کرے تو بھی وہاں پر کراپس گرو کرتی ہیں.
فلاورز نکلتے ہیں, فروٹس نکلتے ہیں, ویجیٹیبلز نکلتے ہیں, سب سوائل میں سے. اس کے علاوہ کتنا بڑا سمندر ہے, یہ اب زمین کی بات ہے, سمندر دیکھیں اس میں کیا ہے, مچھلیاں. کیا میں اور آپ مچھلیوں کو پیدا کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اگاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے ہم. وہ بھی اللہ کی بلیسنگ ہے نا. ہر قسم کی مچھلی, چھوٹی مچھلی سے بڑی مچھلی, جھینگا مچھلی سے لابسٹر, جو بھی آپ دیکھ لیں, ویل تک دیکھیں آپ, سب اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے, ہمارے کنزوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا. تو یہ آپ سوچیں صرف. پھر الرزاق نے یہ بھی نہیں کیا, صرف زمین پہ بھی رکھا, پانی میں بھی رکھا, اور اس کے علاوہ کچھ جانوروں میں بھی ہمارے کام کی چیزیں رکھی. آپ دیکھیں ہمارے لیے دودھ کہاں سے آتا ہے؟ جانوروں سے آتا ہے. جانوروں سے ہمیں دودھ ملتا ہے. ہمیں شہد کہاں سے ملتا ہے؟ شہد بھی ہمیں شہد کی مکھی سے ملتا ہے. تو یہ سوچیں ذرا کہ ہم کانٹمپلیٹ کریں, ہم سوچیں, ریفلیکٹ کریں, پونڈر کریں, تھوڑا تفکر اور تدبر کریں. اور اس سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل سے جو ہے ہم محبت کرنا شروع کر دیں گے, اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. اور جب ہم محبت کریں گے اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا. آخری چیز کیا, دعا کریں. او اللہ, آپ سب بھی دعا کریں, اور اس وقت چونکہ ہم کلاس میں ہم سب بھی اکٹھے دعا کر لیتے ہیں. او اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے. او آپ سب آمین کہتے جائیں, کوئی بات نہیں, مائک بند ہے لیکن آپ کہتے جائیں. او اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے. او اللہ ہم سب کی رزق میں برکت عطا فرمائیے. او اللہ ہمیں اتنی توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے بلیسنگز کو سمجھ سکیں, اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں, اس پہ تدبر اور تفکر کر سکیں, اور ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے جتنے بھی بلیسنگز ہیں اس کے لیے ہم تیرا شکر گزار ہو جائیں. او اللہ ہمیں قناعت دے, او اللہ ہمیں قناعت دے کہ جو آپ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے, جتنا بھی ہماری قسمت میں لکھ دیا اس پہ ہم راضی رہیں. ہو گیا, یہ ہماری دعائیں ہیں. ہم نے امینہ کی نند کے لیے بھی دعا کر لیا, اور آج کے لیے الرزاق کے لیے بھی دعا کر لیا. اب ہم اپنا وہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جس میں سب آپ لوگ اپنی پریزنٹیشنز کریں کہ آپ کو کون سی آیت پسند ہے سورہ مائدہ میں سے اور کیوں. ایک دو آیتیں آپ نے جو چنی ہے, پلیز, who wants to go first? چلیں مائک کھولیں اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسما بولیے. میں ویسے تو پورے قرآنی ماشاءاللہ سے وہ ہے, سبق ہے اس میں, اور ہم کو سبق لینا چاہیے. آیا نمبر 8, اوکے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اعدلوا, جو بی جسٹ, ہم کو انصاف کرنا ہر معاملے میں, ایون بڑے نیشن وائز, اپنی فیملی میں, بچوں میں بھی انصاف کرنا. اور سیکنڈ آیت جو میں وہ کری, آیت نمبر 90, تو اللہ میاں بالکل کلیئر اس میں بتا دیا کہ خمر, میسر, گیملنگ, وائن اور انٹاکسیکینٹ, سیکریفائس, ایروز آف فیوچر, سب سے دور رہے. رچ ہے, they are impure, they are impure and they are عمل of شیطان, they are. تو یہ دو آیت سے سبق بالکل ڈائریکٹ, یہ آیت میں اے دلو بھی ہے اور دوسری آیت میں یہ 4 نام ہے, اس سے دور رہنا ہے ہم کو. جزاک اللہ خیر اسما, بیوٹیفل. Who wants to go next? Please اپنا مائک کھول لیجئے اینڈ سٹارٹ کر لیجئے جو کرنا السلام چاہتے علیکم. یس میں کر لوں. ہیں. سیدہ جی صحیح. دیکھیں اس میں جو ہے مجھے ذرا ایک شارٹ تو آیت, جیسے ابھی ہاں اسما جی جی, مجھے آیت نمبر 9 جو ہے, ویسے تو پوری مطلب صورت ہی وہ سب پڑھ آپ گئی تھی, سمجھ میں آتا. ہاں, اب آئندہ کوئی بھی آیت آیت نمبر 9 جو ہے, اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو ہمیں جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف سے کام لینے چاہیے. اگر ہمیں کہیں گواہی دینی ہے, چاہے وہ ہماری اپنی اولاد بھی ہو, تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہے تو چلو ہم اس کی طرف سے بولیں. نہیں, جو انصاف ہے, جو صحیح ہے, اسی کو دینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم غلط گواہی دیں گے تو ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو کہ غلط کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کا غلط مطلب اس کو دگنا ہمیں اس کا گناہ ملے گا. اور وہ لوگ جو کہ عدل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے, کیونکہ عدل سے کام اگر نہیں لیا جائے گا تو ڈبل گناہ ہے اس کا. تو یہ آیت مجھے کافی پسند آئی تھی, کیونکہ اس میں ہمیں
अपने ही आपको इंसाफ और अदल से अगर हम काम लें तो बहुत सी चीजें हमारी सही हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरी जो आयत मुझे पसंद आई थी वो है आयत नंबर 39 कि जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकेकारों में हो जाए तो खुदा उसको माफ करेगा, और खुदा कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला और मेहरबान है। ये आयत मुझे इतनी पसंद है क्योंकि हम तो सब इंसान हैं, सभी गलतियां करते हैं, दिन भर हमसे बहुत सी गलतियां होती है, और अल्लाह ताला इतना मेहरबान, इतना करीम, इतना रहीम है जो हमसे कह रहा है कि खुद कह रहा है अल्लाह ताला कि तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो हमें अपने अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते रहने चाहिए, इस्तगफार करते रहने चाहिए, अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह ताला सिर्फ छोटे गुनाहों को ही नहीं माफ करता, अल्लाह ताला तो बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। और यहाँ पे तो खास तौर पे जो जिक्र किया गया है वो चोरी का है, क्योंकि अल्लाह ताला के और हमारे दरमियान तो जो गुनाह होते हैं वो तो अल्लाह माफ कर ही देगा, लेकिन हाँ लेकिन जो आप बता दिया, अभी शॉर्ट करें ताकि फिर दूसरों को चांस मिल जाए। जी जी बिल्कुल, मैं खत्म कर रही हूँ। जी जी लेकिन ये है कि लेकिन इंसानों के साथ जो हमारे हुकूकुल इबाद में जो गलतियां होती हैं, या कैसे कोई चोरी कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो उसका हमें दुनिया में तो सजा मिलती है, लेकिन आखिरत की सजा अल्लाह उसको भी माफ कर देता है। तो अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, गफूर है, और ये तो अब महीना आ भी रहा है, हम सबको अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की। सईदा जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। ज़हरा आपने माइक खोला हुआ था, मैं बोलूं? ना आप बोल लीजिए। ज़हरा ने एक पहले खोला हुआ था, इसलिए पहले ज़हरा। हाँ, ज़हरा को बोलने दे। ज़हरा आप बोलिए। हम जी, इंडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे माशाल्लाह ये जो आयत मुझे पसंद है, आयत 67, या अय्युहर रसूल बल्लिगना, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, आपके रब की तरफ से, और अगर ना किया आपने ऐसा तो नहीं आपने पहुंचाया उसका पैगाम, और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिरों को। बेशक इसकी आयत बहुत मुझे पसंद इसीलिए है कि लोग जैसा अल्लाह जो सरकार को जो पहुंचा दिए और जो मैसेज हमको पहुंचा दिया गया, और अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा, उसमें कह रहे हैं कि आपने इसका पैगाम, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिरों को। ये और दूसरी आयत मुझे पसंद है 116, और जब अल्लाह ने कहा ए ईसा क्या आप कहा था लोगों को बना लो मुझे और मेरी माँ बीबी मरियम को दो माबूद सिवाय अल्लाह के। ईसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह तू पाक है, यू आर हाउ कैन आई से, तो आपको जरूर मालूम होता मेरे दिल में क्या है। तो यकीनन अल्लाह जानता है हमारे दिलों का हाल, इसको भी जो मेरे दिल में है, बिलाशुबा अल्लाह खूब जानने वाला है। जज़ाकल्लाह खैर। ज़हरा, हिना आप। मुझे आयत नंबर 5 है, O who you believe, take care of your own selves. The one who has gone astray cannot harm you if you are on the right path. To Allah of you have to return, then he will tell you what you have been doing. So, इस आयत में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमको सबको अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, मगर सबसे पहले ये कमांड दी गई है कि आप अपने आप को पहले देखो। जैसे हर चीज अच्छाई या बुराई अपने आप से पहले अपने आप में देखो, अपने आप से स्टार्ट होती है। अगर आप अपने आप को इसी तरह हर कोई इंडिविजुअल अपने आप को ठीक करे तो वो बहुत सारी चीजें दुनिया में ठीक हो सकती हैं, और सबको, और कोई भी अगर अल्लाह नहीं चाहे तो कोई भी चाहे पूरी सब कुछ लोग मिलके, कोई अल्लाह के नहीं चाहे तो कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। यही आयत का मुझे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर हिना, आपने Sure. पंच लाइन छोड़ दिया, क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपना ही सोचें और दूसरों का ना सोचें? जो मैंने नहीं, आपको इसका मतलब ये नहीं है, मगर हाँ, अगर वो ऐड करें, वो जरूर ऐड करें। वो इसके साथ इसका जरूर मतलब ये है ना कि अगर अपने आप से स्टार्ट करेंगे तो अपने अच्छा दूसरों की अच्छाई सोचेंगे, और अपनी बुराई की तरफ देखेंगे तो अपने दूसरों की बुराइयों को इग्नोर करेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि अपने आप से स्टार्ट करना हर चीज। सेकंड है किया कि एक ही की? ये नहीं, सेकंड नहीं करी मैंने। अच्छा, और मैं हाथ देख रही हूँ, नाहिद और आरफा, कौन जाएगा पहले? नाहिद, मैं कर लूं?
چلیں جی آپ کر لیں السلام علیکم۔ میں نے آیت نمبر 54 چنی، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا اور وہ ان کو چنے گا، اور وہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ایمان والوں کے ساتھ، اور پھر یہ جو ہوں گے نرمی کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ پیش آئیں گے نرمی سے، اور جو کافر ہیں ان کے ساتھ وہ ڈگنیٹی کے ساتھ پیش آئیں گے، اور ان کو کوئی جیسے ان کو کوئی اگر ملامت کرے گا یا ان کو اوپر کرٹکس کریں گے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے کیریکٹرسٹکس بتائیں اللہ نے، جی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور دوسرا یہ کہ 55 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ انہیں کے ساتھ اپنا ان کو ولی بنائیں، کیونکہ وہی ہے جو آپ کی مدد آپ کے لیے اچھے رہیں گے، اور دوسرے آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بیوٹیفل۔ اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جو آپ پہلے والے میں بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ جن سے محبت کرے، ہم اللہ سے محبت کریں۔ آمین۔ عارفہ آپ کی؟ جی آیت نمبر 9 اور 10 دونوں مجھے بہت ہی پسند ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی جو لوگ نیک اعمال کریں گے اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ تو آپ سوچنے اللہ کا وعدہ ہے تو وہ تو ہر حال میں ہمیں اجر ملے گا نیک اعمال کا۔ اس کے ساتھ ہی جو لوگ کفر کریں گے، دوسری آیت میں ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم میں جگہ ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے تو وہ ہمیں ضرور انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال پہ ہمیں جنت میں جگہ دے گا، اور جو اس کی آیات کو جھٹلائیں گے یا کفر کریں گے ان کو اس کا جو شعلوں والی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ یعنی ہمیں ان دونوں آیت کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو ہماری زندگی بالکل آسان ہو جائے گی کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر برے اعمال کریں گے یا جھٹلائیں گے یا کفر کریں گے تو ہمیں جہنم میں جگہ ملے گی۔ سمری ہے، پورے قرآن کی سمری ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہمارے جی پاس پوری سامنے قرآن کی یہ سمری، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسلام میں، بہت سے لوگ مجھ سے بھی کہا ہے لوگوں نے کہ اسلام میں ڈرایا زیادہ ہے، لیکن نہیں، ڈرایا نہیں ہے، ساتھ میں وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ دونوں اس کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، جی اگر یہ کیا تو یہ دونوں آیتیں ایک ساتھ پڑھیں تو کفروا ان الذین آمنوا وان الذین کفروا، دونوں کا بتایا، یس جی اور ہمارے بالکل سامنے دونوں راستے ہیں، یہ نہیں کہ دونوں ہمیں اس وقت ایک ہی، ہمارے پہ دونوں راستے ہیں، ٹیمپٹیشنز بالکل ہیں، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور کون جزاک اللہ۔ کرے گا؟ بشرا آپ رہ گئی ہیں، نفیسہ، کون ہے بھائی؟ کون کرے گا نیکسٹ؟ کم آن جلدی جلدی۔ میں کر دوں؟ السلام علیکم۔ یہ شمیم، السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ جی میری آیت بھی جو اسما نے پک کی تھی وہ تھی پہلے فرسٹ چوائس، کیونکہ اس میں عدل کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ہم سب کو عدل سے کام لینا چاہیے، دیٹ از دا مین پوائنٹ آف دیٹ آیا، نو میٹر آپ کا کس حال، کوئی بھی صورتحال پیدا ہو، صحیح طریقے سے عدل کرنے کی سب کو توفیق اللہ کرے۔ اور دوسری آیت میری ہے آیت نمبر 54، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جس میں اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے۔ تو یہ آیا مجھے بہت ڈراتی ہے، کیونکہ آج کل جن حالات میں ہم سب لوگ گزر رہے ہیں، روزانہ یہ سننے میں آتا ہے کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے مسلمان ہو گئے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کتنے لوگ دین سے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ ہم لوگوں کو ایسے اس سے بچائے کہ ہم کبھی اپنے دین سے نہ پھریں۔ تو اگر کوئی اگر ہم دین سے پھر جائیں تو اللہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لے گا دوسرے لوگوں کو۔ جی تو وہ یہ آیات مجھے بہت لائک آئی فاؤنڈ اٹ ویری ویری امپورٹینٹ، اسپیشلی آج کل کے زمانے کے لحاظ سے۔ جزاک اللہ خیر شمیم۔ بشرا آپ، نفیسہ آپ لوگوں کی باری ہے، بشرا آپ جائیں گی ابھی؟ جی السلام علیکم۔ میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی، لیکن آئی تھنک میں آئی ول گو فار سورہ نمبر آیت نمبر
25 जिसमें वसीले का जिक्र किया गया कि वसीला अल्लाह के लिए, वसीला अल्लाह का कैसे हासिल किया जाए। और हमारे इंडिया पाकिस्तान का वसीला ज़रा डिफरेंट ही बन गया है, हम लोगों के थ्रू कब्रों और जो भी पुराने तरीके हैं बाबाओं के थ्रू वसीला तलाश करने लगे थे। तो अल्लाह हमें साफ समझा रहे हैं कि हमारा वसीला अच्छे अमाल, ईमान वाले को मंजिल एक तरह से दिखाई जा रही है कि अपने नमाज, अपने मामलात, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, हर चीज़ हमारे वसीले के लिए है। और कुछ वसीले ऐसे हैं जिनका हमें खास खोल के बताया गया है कि अगर हम दुआ में अल्लाह की सफ़ात का वसीला मांगे, अल्लाह के नामों का वसीला मांगे, दुआएं मांगे तो कबूलियत है। हमारे अच्छे नेक अमाल का वसीला मांग सकते हैं, किसी नेक बंदे से दुआ करवा सकते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि दुआएं देने वाले को खुद भी दुआ का अजर मिलता है। और अजान के बाद की दुआ भी वसीले के बारे में बताती है कि हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका वसीला तलाश किया जा रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बस मुझे जी 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 जैसे नहीं है, बस कोई खास और ज्यादा तो नहीं है, सिर्फ यही है कि हमें अल्लाह की पहचान कराई जा रही है वसीले के जरिए से इंशाअल्लाह। एक और है कि बस एक ही आयत, एक ही आयत है जी। चलिए नफीसा, आप नफीसा खामोश बैठी हुई है, जवाब नहीं दे रही है जी। वो मुझे ये जो है ना आयत नंबर 84, ये अल्लाह ताला की दुआ है कि अल्लाह हमको सालिहीन में से शामिल फरमा। तो मैंने देखा, नोट करा कि काफी पैगंबर जो हैं उन्होंने सालिहीन में से शामिल होने की दुआ की है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम में भी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ में भी है। तो मतलब ये अल्लाह से ऐसे मतलब ये दुआ मांगनी चाहिए ताकि हम भी उन्हीं पैगंबरों के साथ हो जाए ना जो सालेहीन में से हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ही आयत है आपकी? जी मेरी एक है। अच्छा, मैं अपना और एक ये थी कि वो जो कहते हैं कि बेज़निल्लाह बेज़निल्लाह बेज़निल्लाह, तो मैं कितना बड़ा कुरान जो है वो मिरेकल है और रहती दुनिया तक रहेगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने जितने भी जो ईसाई मजहब करते हैं उनको कह दिया कि वो करते थे लेकिन मेरी मर्जी से करते थे। तो दुनिया में हर चीज जो है वो अल्लाह के इज़्न से होती है और किसी के इज़्न से नहीं होती। तो हमें अल्लाह पे ही तवक्कल करना चाहिए और अल्लाह को अपने आप को सबमिट करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। जो मैं अभी अपना भी बताऊंगी। आप सब हो गए? कोई रह तो नहीं गया? मेरी लिस्ट में जो मुझे दिख रही हैं आप सब तो हो गई हैं, तो कोई रह गया तो प्लीज बताए। लेकिन सईदा आपका एंड नहीं हुआ था, मैंने आपको बीच में रोक लिया था कि आप ठहर जाएं ताकि सब पूरे हो जाएं। अगर आपको कुछ ऐड करना है अभी ऐड कर लें, तो उसके बाद फिर मैं अपना बताऊं। सईदा आपको कुछ ऐड करना है? तकरीबन नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, मैंने बहुत कुछ तकरीबन बता ही दिया था। और आयत नंबर 39 के अंदर मैं ये बताई थी कि उसमें यह है कि अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत से हमें माफ करे। मैंने इसमें सब कुछ बता ही दिया था। और मैंने ये बताना चाह रही थी कि देखें, हुकूक अल्लाह जो है वो तो अल्लाह माफ करेगा, हम अगर उससे तौबा करें। हमारे तौबा के दरवाजे जो है वो हमारी मौत से पहले पहले तक खुले हुए हैं, तो हम माफी करें, अल्लाह माफ करता है। लेकिन बंदों के भी हुकूक होते हैं जिनको हमें बंदों से तो माफी मांगना ही चाहिए और फिर अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी चीजें ऐसी कर जाते हैं जिसमें अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी हो रही थी। जैसे कि चोरी तो करना या किसी का माल चुराना, ये इंसान के मतलब मखलूक के साथ भी जाती है, क्योंकि उनका माल आप चुराएं या कुछ करें, या और भी जैसे कत्ल है और भी बहुत सी चीजें। तो इसके अंदर ये है कि हमें सजा दुनिया में तो मिलती है, लेकिन हमें फिर अल्लाह से भी माफी मांगनी चाहिए ताकि आखिरत में हमें इसकी सजा नहीं मिले। तो इसको मैं पढ़ रही थी तो उसमें एक हदीस थी कि किसी ने कोई चीज चोरी की तो उनको फिर सजा मिली, उनका हाथ काट दिया गया। तो उन्होंने इस पर ये शुक्र अदा किया और कहा कि अल्लाह मुझे माफी करे, तौबा करे, मैं आइंदा ये कभी भी नहीं करूंगा। और अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि दुनिया में सिर्फ मेरा एक हाथ कटाए, पूरा जिस्म आखिरत में वरना जलता। तो जज़ाकल्लाह खैर, यही है कि हमें मतलब अपने गुनाहों की हर वक्त अल्लाह से माफी मांगते चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम चलते फिरते भी अस्तगफिरुल्लाह कहें तो ये बहुत अल्लाह का अजर होगा, हमारे ऊपर करम होगा। और दूसरा जो आयत 9 में था उसमें मैंने ये बताने के कर रही थी कि अदल व इंसाफ जो है ये एक ये तो मैंने पूरा बता दिया बहुत शुक्रिया। हाँ। जी। अब
सब लोग हो गए हैं तो फिर मैं नसरीन मैं अभी बाकी हूँ। समीना, हाँ सॉरी समीना जी जी। मेरा आयत है 71 जी। वाहसिबू से या मलूना तक। इसमें बता रहे कि they thought there will be no punishment or they became blind and deaf. After that Allah turned them to yet again many of them became blind and deaf. हाँ बिल्कुल, और अल्लाह knows अल्लाह ने उनको ठीक किया फिर all. हो गए जी। और दूसरा है आया नंबर 98 आलमों से रहीमुन तक है। know that Allah is severe in punishment and that Allah is often forgiving, most merciful. आपको क्यों ये आयतें पसंद है, आपने ये नहीं बताया? इसमें जो है अल्लाह ये पनिशमेंट के बारे में बता रहे हैं और फॉरगिवनेस भी कर रहे हैं, और फिर जो लोग अल्लाह के अहकाम पे चल रहे नहीं तो उनको फिर से जो है उनको बुराई की तरफ वापस, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और गफूर रहीम भी है, ये भी है ना कि अल्लाह ताला जी जी भी अल्लाह ताला वार्निंग भी करते हैं, थ्रेट भी देते हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह हाँ। ताला कहते हैं कि मैं बख्शने वाला भी हूँ, मेहरबान भी हूँ, रहम करने वाला हूँ। सॉरी समीना, आपका मैं लिस्ट पढ़ रही थी लेकिन पता नहीं आपका नाम क्यों बीच में से मुझे दिख नहीं रहा। नहीं कोई नहीं, पता कोई था नहीं। आप हैं, आपके क्लास से पहले आपसे बात हुई थी, माजरत चाहती। जी जी नहीं वो सब तो लोग मैं वेट कर रही थी कि सब जरा आप जो हाथ है नहीं उठा रही थी, आप बोल नहीं रही थी तो चले अब नहीं, आई थिंक मेरा माइक म्यूट था तो मैं उसको जो है हाँ मुझे अनम्यूट करके। अच्छा, जो एक आयत जो मुझे मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज, लेकिन एक आयत जो मैंने चूज किया आज के लिए, खासकर सूरह माइदा के लिए, उसमें मैंने आयत नंबर 104 को चूज किया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बेस्ट वाली है, सेकंड वाली मुझे इससे भी ज्यादा पसंद है, लेकिन वो चूंकि ऑर्डर में था तो 104 आया है, व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन व ला यहतदून। बुशरा ने भी इस पे कुछ रोशनी डाली थी कि लेकिन ये वाली आयत नहीं थी कि जब इनसे कहा जाता है, जब लोगों से कहा जाता है कि आप आइए, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पे आप आइए, जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा है उसको आप माने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आइए, तो वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं हम खुश हैं, हम कंटेंट हैं, हमारे लिए काफी है जो कुछ हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया उस चीज पे। तो वही है कि जो अभी बुशरा कहती कि इंडिया पाकिस्तान का दीन जो है, माजरत के साथ, इंडिया पाकिस्तान में जो है बहुत सारा घिच पिच हो गया, और हमारा जो दीन है वो एक कल्चरल दीन बन गया इंस्टेड ऑफ द रियल दीन जो अल्लाह ताला ने भेजा था। वो भी मौजूद है, ये नहीं कि वो मौजूद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन व ला यहतदून, यानी कि चाहे उनके जो आबाओ अजदाद थे वो कुछ जानते बूझते भी नहीं थे, उनको मालूम भी नहीं था और वो हिदायत पर भी नहीं थे, फिर भी हम ये इंसिस्ट करते नहीं हमारे माँ बाप ये करते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने ये किया है, हम भी यही करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ माँ बाप कर रहे हो, आबाओ अजदाद का मतलब है कि कभी भी किसी भी फैमिली में किसी ने भी किया हो, या अपने किसी चचा कर रहा है, मामू कर रहा है, या किसी नेबर्स कर रहे हैं, सबको देख के तो हम उस रेस में ना, कैट रेस में हम घुस जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं नहीं फलां कुंडे कर रहा है तो मैं भी कुंडे करूं, फलां जो है फलां दाता दरबार पे गया मैं क्यों नहीं जाऊं, उसने वहां पर एक देख चढ़ाई मैं क्यों नहीं चढ़ाऊं, फलां जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे जाके उसने ये किया तो मैं क्यों नहीं करूं। मतलब ये एक शिर्क जो है, दो चीजें हमारे में इतनी कॉमन है, दो चीजें, शिर्क और बिदअत, और ये दो चीजें जो है हम करते ही रहेंगे करते ही रहेंगे करते रहेंगे, कभी भी ऐसा वक्त पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा कि हम इससे कंप्लीटली वी गेट रिड ऑफ these two things। तो अल्लाह ताला हमको हिदायत दे, इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं, मतलब पहली आयत का जो पहला हिस्सा वो तो ठीक है, लेकिन जो सेकंड हिस्सा अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन व ला यहतदून, यानी अगर उनके आबाओ अजदाद जानते भी नहीं थे, हिदायत पर भी नहीं थे, फिर भी हम ये कहते हैं हम उनको फॉलो करेंगे, कितनी जबरदस्त बात है। और सेकंड जो आया नंबर 116 जो कि मुझे पता था जहरा भी करेंगी, मेरा और जहरा का कुछ टकराता है हर दफा, और ये तो मैंने आपको क्लास के दौरान ही कह दिया था कि मेरी बहुत फेवरेट आयत है, जब भी मैं ये पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ रही होती हूँ, ये आता है तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो के मैं ये साथ साथ बोल रही होती हूँ। ये है इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नासी इत्तख़िज़ूनी उम्मिया
तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, यानी कि जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि क्या आपने लोगों से ये कहा था कि मुझको और मेरी माँ को दो इलाह या दो माबूद ले ले, क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे सुब्हानक, आप तो परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट हैं या अल्लाह, और मैं कैसे वो बात कह दूं जिसका मुझे हक ही नहीं है, कैसे मैं ये बात कहूं कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें। और फिर मजे की बात तो ये ना, इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, यानी अगर मैं ये कहता, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे अगर वो खुद अल्लाह के बंदे, अल्लाह के स्लेव हैं और लोगों ने उनको खुदा बना दिया, खुदा का बेटा बना दिया, खुदा का पार्टनर बना दिया, तो ये कहते हैं इन कुन्तु क़ुल्तुहु, अगर मैं ये कहता, ये बात कहता तो फ़क़द अलिमतहु, यानी आपको तो मालूम होता, तालमु मा फी नफ्सी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरे अंदर में क्या है, मेरे दिल में क्या है, वला आलमु मा फी नफ्सिक, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपके दिल में क्या है, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, यानी बेशक आप ही हैं जो गैब का हाल जानने वाले हैं, जिनको तमाम गैब की तमाम पोशीदा बातें भी मालूम हैं। तो ये बड़ी मुझे बहुत, मैं इससे इंस्पायर होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है जब मैं ये पढ़ती हूँ। जैसे आपको बताया ना, जिस चीज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं साथ साथ हाथ भी हिला रही होती, बोल भी रही होती हूँ और डायलॉग भी मेरा चल रहा होता है और सब कुछ। मैं कहती हूँ या अल्लाह कैसे मज़े की बात है कि अगर मेरे दिल में कोई चीज़ थी तो वो तो आपको मालूम होती है, आपको मालूम पहले से ही था। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं ना, ये क्यों पूछ रहे हैं? इस आयत में नहीं है, इसके बाद की आयत में कि अल्लाह ताला क्यों पूछ रहे हैं, या उसमें भी है कि नहीं कि अल्लाह, आयत में भी नहीं है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ये है, उसकी तफसीर ये है कि अल्लाह ताला उनसे नहीं पूछ रहे हैं, अल्लाह को मालूम था उनके दिल में क्या है, अल्लाह को मालूम है मेरे और आपके दिल में क्या है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला लोगों की, हमारे लिए, ताकि हम इससे हीड लें, ताकि हम इससे सबक सीखें कि जो कुछ हमारे दिल में है वो अल्लाह को मालूम है। और खासकर क्रिश्चियंस जो कि जिस तरह से वो वर्शिप करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, वो अगर ये पढ़ लें तो उनको समझ में आ जाए कि वो खुद कह रहे हैं। इससे पहले वाली जो आयत थी जिसमें वो कह रहे हैं कि वो मेरा भी रब है, नहीं, इसके बाद है कि मेरा भी रब है और आपका भी रब है, सबका रब है, आप उसकी इबादत करो। तो अपनी माँ के लिए भी उन्होंने नहीं कहा, अपने लिए भी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ईसाई जो है कुछ फैक्शंस जो हैं, तो वो मरियम अलैहिस्सलाम को भी वो इतना उनको उनसे दुआ भी मांगते हैं। ऐसे भी हैं कुछ लोग, वो भी लोग हैं, मतलब इतने सेक्ट्स हैं ना, आपको पता है क्रिश्चियनिटी में भी 72 सेक्ट्स हैं, तो वो अलग अलग सेक्ट्स में ऐसा भी सेक्ट है जो मरियम अलैहिस्सलाम को भी माबूद मानता है। बस मेरी ये दो हैं, और बाकी तो जाहिर है सुभान अल्लाह, वेल सेड, माशाल्लाह। और जहरा का और मेरा क्रॉस होता है, पिछली दफा भी शायद उससे पहले एक ही चीज पे, आई थिंक लास्ट टाइम अस्मा का कुछ क्रॉस हुआ था, शमीन का मेरा। तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम सूरह माइदा रमजान से पहले खत्म कर लें। मुझे इतना दिल था और मुझे ऐसे लगता था इट जस्ट वोंट हैपन, इट वोंट हैपन। मैं बार बार पेजेस देखती थी और मैं बार बार कहती थी मैं कैसे खत्म करूंगी, और हर दफा मैं आपको पूछती थी कि मैं थोड़ा शॉर्ट करूं, और हर दफा आप लोग ये जवाब देते थे नहीं प्लीज शॉर्ट नहीं करें खैर है ना खत्म हो, लेकिन आप शॉर्ट नहीं करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम बिल्कुल इसको खत्म कर पाए। अब रमजान का महीना आ रहा है इंशाल्लाह ताला। मैंने आप लोगों के लिए वो भी इसमें पोस्ट कर दिया था जो इंग्लिश का मेरा था रमजान पे, जो हु वांट्स टू बिकम अ बिलियनर दिस रमजान, वो मैंने इसलिए इंग्लिश का इसमें डाल दिया कि आप लोग अपने जो बच्चे हैं उनको भी आप दे सकते हैं, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर वो उर्दू नहीं समझते हैं, जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है, जो उर्दू नहीं समझ सकते हैं या उर्दू का फहम नहीं रखते हैं, उनसे आप ये शेयर करें प्लीज। तो वो मजे का है, लाइट है, पहले भी आपको मैं कर चुकी हूँ, लास्ट ईयर भी आप लोगों का उर्दू में था, या अब इंग्लिश में है, चूंकि मस्जिद वालों ने इंग्लिश का कहा तो मैंने इंग्लिश में किया था वहां पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरी न्यू मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और उन्होंने कहा वी लर्नड अ लॉट, और इतना लाइट था और इतना मजे का था कि हमने एंजॉय बहुत किया। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम रमदान में फॉर्च्यून मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर जो भी है बन जाए और जैकपॉट को भी हिट कर लें। आप लोग प्लीज दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ और रखूंगी, आप लोग भी दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह रमदान में अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारे सियाम को, हमारे क़ियाम को, हमारी दुआओं को, हमारी तमाम इबादत को, हमारे जागने को, हर चीज़ को कबूल फरमा ले। रोज़ों को भी आसान कर दे और रोज़े की पाबंदी को भी आसान कर दे।
रोजा तो अल्लाह आसान कर देता है, खाने पीने से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रोजे की पाबंदी जिसमें ये था चीजें हैं कि बैक बाइटिंग नहीं करना, तो नाशुक्री नहीं करना, तो स्लैंडर नहीं करना, तो झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीजें जो है ना इससे हम बाज आ जाएं, हम इन सब चीजों से नाशुक्री से बाज आ जाएं। और इसमें तमाम लोग जो है पैलेस्टीनियंस को याद रखें और पैलेस्टीनियंस के लिए दुआ करें और पैलेस्टीनियंस के लिए जो भी मदद कर सकें प्लीज करें, बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और जो फोन बैंक है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फोन भी प्लीज कर दिया करें। देखिए अगर मैं दिन में 3 फोन करती हूँ तो वो 3 फोन के $3 जो है कोई ना कोई दे रहा होता है, जो कि उनकी तरफ डोनेट हो जाते हैं। अगर मैं पैसे ना भी दूं तो भी फोन करने से भी पैसे मिल रहे हैं। और फिर काम देखें 77 मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस जो है उन लोगों ने ऑलरेडी सीज फायर के लिए उन्होंने अग्री किया है। और कल फिर एक का आया था, उनका नाम मैं भूल गई, हुसाम आइलूश ने लिखा था, उनका मैं भूल गई नाम, पता नहीं, एक और ने भी कल सेंटा एना के जो हैं उन्होंने उनका जो सेनेटर है या कांग्रेसमैन है उसने भी अग्री किया कि हाँ सीज फायर ठीक है। हमारे करने से कुछ होगा या नहीं होगा, हमारा काम है कि हम अपनी जिहाद करें, हमारा काम है कि हम फलस्तीन के लिए जो कर सकते हैं वो करें, और बाकी अल्लाह करने वाला है, हमारा करने वाला तो वही है, फैसला तो उसी के हाथ में, आउटकम उसी के पास है। लेकिन हम अपनी मेहनत करें, अपनी कोशिश करें, अपनी तरफ से फोन कर लिया करें, ईमेल भेज दिया करें, कुछ तो करें। अभी रमजान में हमारी क्लास नहीं होगी तो रमजान में कम से कम ये कर लिया करें। और बाकी अगर किसी को ऐसा मालूम है कोई कि रमजान में कोई चीज किसी की अगर फंडिंग की जरूरत है तो वो भी, ये फंडिंग का मैं हर वक्त नहीं इतना इनकरेज करती हूँ, लेकिन अभी जो आप लोगों ने 3 लोगों ने भेजा था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया था, जितनी फंडिंग आप भेज सकें भेजें। और कुछ मुझे रहमत ने कुछ अपने जो सिंध का प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी कुछ डिटेल्स भेजी हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो मैं उनको फिर पर्सनली इंडिविजुअली उनको वो डिटेल्स भेज सकती हूँ कि वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जो भी किसी तरह से भी कहीं भी कोई इमदाद कर सके, किसी की भी मदद कर सके, ये महीना है। अल्लाह ताला जो है हमको हमारी इन छोटी छोटी जेस्चर्स को कबूल फरमा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बी मोर जेनरस इन रमजान देन ऑल द 11 months। तो प्लीज दुआ में याद रखें और हम सबको अल्लाह लैलतुल क़दर नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह ताला रमजान में मैं उम्रे के लिए भी जा रही हूँ, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा उम्रा भी आसान कर दे और कबूल भी कर ले। और मैं आप सबके लिए दुआ रोज ही करती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उम्रे पर भी आपके लिए बहुत दुआ करूंगी। आमीन आमीन, बिल्कुल अल्लाह आसानियां करे बहुत आपके लिए भी, कोई सबके लिए। सवाल है, कोई जज़ाकल्लाह खैर। भैया कुछ भी और सवाल है, कुछ है तो अभी कर लें। हमारे पास, हम लोग नॉर्मली 12 बज के बाद खत्म करते हैं, तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, इफ यू वांट टू। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपके उम्र को आसान करे और कबूल करे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। IIOC में इस वक्त है बरज़ख पे, आई थिंक 12 to 1 है। अगर आप अटेंड कर सके, जो नज़दीक रहता है वो कर लें अटेंड। बरज़ख पे शेख जाहिद का है, तो लाइफ ऑफ द बरज़ख अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो अगर कोई कर सके तो कर ले। मैं जब तक पहुंचूंगी तो जब तक आधा तो गुजर चुका होगा। चले, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह। बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि मग़फ़िरतुहू। व बरकातुहू। अल्लाह